أفضل هي الحياة لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون كفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں آپ کو کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں آپ کو کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو راضی نہ کر پایا تو مر جاؤں گا میں چھوٹی چھوٹی کڑچیاں بن کر بکھر جاؤں گا میں زندگی کا اس طرح مجھ کو مزہ کیا آئے گا دل سیاہی کے بھنور میں ڈوبتا رہ جائے گا واسطہ دوں آپ کو میں آپ کے حسنین کا یارغار سرور کا صدیقہ کونین کا واسطہ دوں آپ کو میں آپ کے حسنین کا یارغار سرور کا صدیقہ کونین کا آپ تو دشمن کے حق میں بھی دعا کرتے رہے بے وفا لوگوں سے بھی ہر دم وفا کرتے رہے آپ تو رحمت ہی رحمت ہے جہانوں کے لیے میرے جیسے بے عمل اور بے ٹھکانوں کے لیے آپ کا ہے روٹھنا ارض و سما کا روٹھنا عرش کا سارے جہانوں کے خدا کا روٹھنا آپ کا ہے روٹھنا ارض و سما کا روٹھنا عرش کا سارے جہانوں کے خدا کا روٹھنا آپ کی نظروں سے جو گرتا ہے مر جاتا ہے وہ راکھ بن کر اپنے قدموں میں بکھر جاتا ہے وہ اس طرح تو آدمی خود آدمی رہتا نہیں صاحب ایمان کیا انسان بھی رہتا نہیں کیسے کیسے دشمنوں پر رحم کھایا آپ نے
آگ سے کتنے ہی لوگوں کو بچایا آپ نے، کیسے کیسے دشمنوں پر رحم کھایا آپ نے، آگ سے کتنے ہی لوگوں کو بچایا آپ نے۔ آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں آپ کو، کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو۔ اسلام میں استاد کا کردار نرالا، استاد زمانے میں ہے پر نور اجالا، اسلام میں استاد کا کردار نرالا، استاد زمانے میں ہے پر نور اجالا، قرآن کی تعلیم کے اسرار سکھائے، ابواب احادیث کے محنت سے پڑھائے، توحید و نبوت کے بھرے جام پلائے، انڈے لہے سینوں میں بخاری کا پیالہ۔ اسلام میں استاد کا کردار نرالا، استاد زمانے میں ہے پر نور اجالا، پائی ہے سنت سر پہ ہے دستار فضیلت، پائی ہے سنت سر پہ ہے دستار فضیلت، ذہنوں میں اتر آئی ہے انوار شریعت، تدریس سے گل رنگ ہے گلزار طریقت، ہوتی ہے سحر سارے اندھیروں کو نکالا۔ اسلام میں استاد کا کردار نرالا، استاد زمانے میں ہے پر نور اجالا، طلبا نے لیا فیض جو اس بحر رواں سے، طلبا نے لیا فیض جو اس بحر رواں سے، سکھلائیں گے دنیا کو جو سیکھا ہے یہاں سے، بہتے ہوئے دریا میں جوش رواں سے، ہر فارغ تحصیل ہے پرعزم جیالا۔ اسلام میں استاد کا کردار نرالا، استاد زمانے میں ہے پر نور اجالا، اسلام میں استاد کا کردار نرالا، استاد زمانے میں ہے پر نور اجالا۔ آج جمع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہر سال ہم فہم الدین کورس کرواتے ہیں یہاں، تو کافی بچے الحمدللہ جو ہے یہاں فہم الدین کورس کرتے ہیں۔ تو پچھلے سال بھی ہم نے اس طرح کیا، اکثر ہمارا ربیع الاول میں یہ پروگرام ہوتا ہے، اور اسی طرح بچیوں کا بھی الحمدللہ ہمارا فہم الدین کا ہوتا ہے، اور مختلف گھروں میں بھی یہ ترتیب ہوتی ہے، وہاں باجیاں پڑھاتی ہیں، تو یہ ہمارا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اس سلسلے میں جو تھے قاری عبداللہ صاحب بھی تھے، انہوں نے بھی کورس کیا، تو ان کی ایک خواہش تھی کہ علماء کرام کی موجودگی میں مجھے سند دی جائے اور میرے سر پہ پگڑی باندھی جائے، تو ان کی ایک محبت تھی، خواہش تھی، تو انہوں نے کہا بھی ہم نے اس طرح علماء کرام کو بلانا ہے، دوست احباب کو بلانا ہے اور ان سے محبت اور پیار لینا ہے، تو اس وجہ سے آج آپ حضرات کو تکلیف دی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اتنا قیمتی وقت نکال کے یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی ہماری محبتوں کو قائم فرمائے، اور یہ دینی رشتے سب سے قیمتی رشتے ہوتے ہیں۔ دنیا آنی جانی چیز ہے، یہ سلسلے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن دین کا رشتہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، اور اسی سے انسان کو ترقی بھی ملتی ہے، اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے ہمیشہ عزت دیتا ہے اور وقار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس رشتوں کو قائم فرمائے۔ تو اب میں انشاءاللہ حافظ عدیل صاحب ہمارے ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، ان سے کچھ کلام سنیں گے، اور اس کے بعد حضرت علامہ کلیار صاحب ماشاءاللہ ہمارے جڑاں والا کی ایک شان ہے،
وہ تشریف لائے تو ان کے دعائیہ کلمات ہوں گے، دعا کے بعد انشاءاللہ دستار بندی اور پھر کھانا بھی تیار ہے انشاءاللہ۔ تفصیلی پروگرام نہیں ہے، صرف طعام کا پروگرام ہے، طعام میں کچھ کلام بھی ہو جائے تو بہتر ہے نہیں؟ پہلے طعام بعد میں کلام نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا پیکر اخلاص حضرت مولانا قاری مطیع الرحمن صدیقی صاحب دامت فیوزہم، یہ جنہوں نے بڑی محبت سے نوازا، اور آپ حضرات ساری میرے لیے معتبر ہیں۔ خطیب پاکستان وائل خوش الحال حضرت مولانا قاری ممتاز احمد کلیار صاحب دامت برکاتہ عالیہ، ان کی زیر سایہ آپ حضرات کے سامنے کوشش کروں گا ایک آدھ کلام، چونکہ حضرت نے جو کہ فرمایا زیادہ تاخیر نہیں کرنی۔ بصبح ربی کی سحر کا اجالا یہ میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، تو یہ اب صاحب کی محقق میں انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ بصبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو و رحمت کا چھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمیں کے حسین سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نور بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم اقسن وہ سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ رفت میں اول، وہ عفت میں اول، وہ عصمت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ قدرت میں اول، وہ یوشع سے پہلے، وہ یوسف سے پہلے، وہ صالح سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ کون آیا؟ جمال مولا کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، جمال مولا کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، وہ کسریٰ کے کنگرے گھرے جا رہے ہیں، وہ رومی شامی گھرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، جمال مولا کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، وہ مقصود کون و مکان آ گیا ہے، ہرا سے وہ صبح فران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے۔ ایک خوبصورت کلام، یہ بالکل 0 میٹر کلام حضرت امیر معاویہ کی شان پر، تو وہ آپ کو سناتے ہوئے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ یہ صرف آپ کے لیے تحفہ ہے، میں نے ابھی کہیں پہ پڑھا نہیں ہے، تو آپ کی دعاؤں کا تعلق ہو۔ خدا نے جس کو چن لیا وہ با وفا معاویہ، خدا نے جس کو چن لیا وہ با وفا معاویہ، وہ اہل حق کا مقتدا، وہ اہل حق کا مقتدا، وہ پیشوا معاویہ، جو بحر بر کی سلطنت کا بادشاہ و سربراہ، امیر مؤمنین کا وہ رہنما معاویہ، جو بحر بر کی سلطنت کا بادشاہ و سربراہ، امیر مؤمنین کا وہ رہنما معاویہ، وہ دین حق کا ارتقا وہ پیشوا معاویہ، وہ دین حق کا ارتقا وہ پیشوا معاویہ، وہ دین حق کا ارتقا وہ دیر پا معاویہ، جو جا بجا منافقوں کی کھال کھینچتا ہوا، وہ جا بجا منافقوں کی کھال کھینچتا ہوا، وہ کافروں کو چیرتا گھسیٹتا معاویہ، جو اس کے بغض میں جلا وہ باولا وہ کالیا، جو جنتی جو پارشا وہ دلربا معاویہ، جو جنتی جو دلربا، جو جنتی جو پارشا وہ دلربا معاویہ، وہ شانتی کا گیت ہے وہ نظم ہے پریت ہے، وہ شانتی کا گیت ہے وہ نظم ہے پریت ہے، جو اس کے بغض میں جلا وہ باولا وہ کالیا، جو جنتی جو پارشا وہ دلربا معاویہ،
وہ شانتی کا گیت ہے، وہ نظم ہے پرید ہے، وہ چھند ہے وہ دادرا، وہ ماہیا معاویہ، اے شاعرہ اے یونسا اے منقبت کے مبتلا، جہاں بھی جا یہ کہتا جا منافقوں پہ حاویہ معاویہ معاویہ معاویہ، جو دل ربا معاویہ۔ انہی لفظوں سے میں دعوت خطاب دے دیتا ہوں حضرت اقدس کو، خطیب پاکستان بھائی لبوشنان حضرت مولانا قاری ممتاز احمد کلیار سے۔ نوٹ بیٹھ کے چند بات عرض کر دیں کرسی نہیں نہیں صحیح ہے، ہاں ٹھیک ہے، نہیں صحیح۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، برادر عزیز، حضرت مولانا مطیع الرحمن صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی ہمیشہ یہ کاوش رہی ہے کہ بحمداللہ ہر شعبے میں دین کا کام ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور بڑی دلی خوشی ہوتی ہے اور دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے کہ جب ماشاءاللہ یہ رونق اور بہار دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک مزید اس بہار میں برکت عطا فرمائے۔ استاد اور شاگرد کا ایک گہرا رشتہ ہے، جس طرح باپ اور بیٹے کا ایک جسمانی رشتہ ہوتا ہے، اس طرح استاد اور شاگرد کا روحانی رشتہ ہوتا ہے۔ جسم اصل نہیں ہے، روح اصل ہے۔ ہمارے اندر روح ہے تو ہماری آنکھ دیکھتی ہے، ہمارے کان سنتے ہیں، زبان بولتی ہے، ہاتھ حرکت کرتے ہیں، پاؤں چلتے ہیں، دل دھڑکتا ہے۔ اور اگر روح نکل جائے تو آنکھیں تو ہوتی ہیں لیکن دیکھتی نہیں، زبان ہوتی ہے لیکن بولتی نہیں، ہاتھ ہوتے ہیں لیکن حرکت نہیں کرتے، پاؤں ہوتے ہیں لیکن چلتے نہیں، دماغ سوچتا نہیں۔ تو روح کی ساری بہاریں ہیں۔ تو شاگرد اور استاد کا آپس میں رشتہ روحانی ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ استاد کا درجہ باپ سے افضل ہے، اس لیے کہ باپ جسم کی تربیت کرتا ہے اور استاد روح کی تربیت کرتا ہے، اور جسم اصل نہیں ہے، روح اصل ہے جو امر ربی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جس نے مجھے ایک الف سکھا دیا وہ میرا آقا ہے، چاہے تو مجھے بیچ دے، چاہے تو مجھے غلام بنا کر ساری زندگی مجھ سے خدمت لے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اگر علم ثریا پہ بھی ہوتا تو آپ وہاں سے بھی علم لے آتے، لیکن یہ علم آیا کیوں کہ ساری زندگی استاد کا صرف نہیں، استاد کے بچوں کا بھی ادب کیا۔ حدیث پڑھا رہے تھے اور سامنے بچے کھیلتے آتے تو آپ کھڑے ہو جاتے۔ اب حدیث کے طالب علم بڑے بڑے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ بالغ ہوتے ہیں، وہ جوان پوچھتے کہ استاد جی کیا وجہ ہے کہ آپ بار بار کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو آپ فرماتے کہ میرے استاد جی کے بچے سامنے کھیلتے آتے ہیں تو ان کے ادب کی وجہ سے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ جو وقت کا امام ایک استاد کے بچوں کا اتنا ادب کرتا ہے، وہ استاد کا کتنا ادب کرتے ہوں گے۔ لکھا ہے ان کی سوانح عمری میں کہ ساری زندگی اس طرف پاؤں کر کے نہیں سوئے جس طرف استاد کا گھر تھا۔ حالانکہ بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا یا پیشاب کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، ناجائز ہے، لیکن آپ اس طرف بھی پاؤں کر کے نہیں سوئے جس طرف استاد کا گھر تھا۔ کسی نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ کمال کرتے ہیں بھائی، اس طرف تو کوئی قبلہ نہیں ہے، آپ اس طرف بھی پاؤں نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا اصل میں میرے استاد کا گھر ہے، تو الدین کلہ ادب لا دین لمن لا ادب لہ، دین نام ہی ادب کا ہے، جس کے اندر ادب نہیں ہوتا اس کا دین مکمل نہیں ہوتی۔
بے ادب بے نصیب اور با ادب با نصیب۔ امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے اکثر لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں کہ آپ نے بڑا کمال کا مقام پایا ہے؟ تو آپ فرماتے تھے بیٹا جو کچھ پایا ہے بس ادب سے ہی پایا ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ یہ استاد اور شاگرد کے رشتے بڑے گہرے رشتے ہوتے ہیں اور روحانی رشتے ہوتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے ایک مدرسے میں پڑھنے والا پہلے فارسی پڑھے، پھر صرف پڑھے، پھر گرامر پڑھے، پھر قدوری پڑھے، پھر کنز، پھر کافیہ، پھر شرح وقایہ، پھر شرح جامی، پھر ہدایہ، پھر بخاری، پھر ترمذی۔ عام آدمی بھی پڑھ سکتا ہے ماشاءاللہ جو فہم الدین کورس کرواتے ہیں۔ میں نے تاریخ کے صفحوں میں ایک واقعہ پڑھا ہے اور مجھے بڑا پیارا لگا کہ غالب قطان ایک کاروباری آدمی تھا۔ قطان قاف دو نقطوں والوں سے قطن کہتے روئی کو، کپڑے کا کاروبار کرتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے سلیمان بن عامش رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مسجد میں درس سنتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہوئی کہ درس مسجد والوں سے کوئی بات بنی یا کیا ہوا، استاد چلے گئے اور کافی دور چلے گئے، اور اس کو قدرتی ان استادوں سے بڑی محبت تھی۔ اس نے کسی مقتدی سے پوچھا کہ استاد جی روزانہ درس دیتے تھے، 2-4 دن سے نظر نہیں آ رہے۔ ان کا استاد جی کو انبن بن گئی ہے اور وہ تو بہت دور چلے گئے، میلوں دور چلے گئے۔ اس نے کہا یار میں نے استاد جی کا ہی درس سننا ہے۔ ایک آدمی کے پاس بیٹھا تو اس نے کہا یار استاد جی بڑے علم والے ہیں ماشاءاللہ، ان کو بہت ساری حدیثیں سند کے ساتھ یاد ہیں، ان کا سب کی سندیں تو مجھے یاد نہیں رہنی، لیکن ایک حدیث سند کے ساتھ تو میں بھی استاد سے یاد کروں گا۔ اس علم کے شوق میں وہ گٹھڑی کپڑوں کی اپنے کاندھے پہ رکھی اور چل پڑے، اور نیت یہ کی کہ میں کما کے اپنے ہی کھاؤں گا، لیکن استاد جی کے پاس رہنا ہے۔ جتنے دن بھی استاد جی نے رکھ لیا، مہمان تو 3 دن ہوتا ہے نا، چوتھے دن میزبان بھی پوچھتا ہے مکان پتہ نہیں میرا ہے یا آپ کا ہے۔ تو اللہ کی قدرت ہے کہ جب وہاں پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا اور گرمی کا موسم تھا، اور یہ سنت ہے، علماء کرام تو ماشاءاللہ گرمی کے موسم میں دوپہر کو آرام کرتے ہیں، اس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ اس نیت سے دوپہر کو سونا کہ اللہ رات کو تہجد میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ ثواب ہے۔ دوپہر کو اس نیت سے سونا کہ اللہ رات کو تہجد کی توفیق عطا فرمائے۔ تو استاد سوئے ہوئے تھے، اب یہ گیا، اب یہ کاروباری آدمی ہے اور پھر بازاری آدمی ہے، وہ کپڑے کا کام کرتا ہے اور اس کو ادب و آداب کا بھی اتنا پتہ نہیں ہے، تو زور سے دروازہ کھٹکایا۔ اب جاگتے اور سوتے بندے کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا۔ استاد نے جب 2-4 دفعہ سنی آواز بڑی سخت، دروازہ بار بار کھٹکے، تو استاد کو جوش آ گیا اور غصے سے اٹھے، اور غصے سے آئے اور دروازے کے اندر سے فرمایا کون ہے تو بدتمیز اور بے ادب؟ اس نے کہا استاد جی میں آپ کا ہی چاہنے والا ہوں اور نام میرا غالب قطان ہے۔ چونکہ ان کو جانتے تو تھے، میں کیا کرنے آیا ہے؟ اس نے کہا ایک سند کے ساتھ حدیث یاد کرنے آیا، اور میں نے سنا ہے کہ آپ کو وہ پوری حدیث سند کے ساتھ یاد ہے۔ استاد تو پہلے ہی غصے میں تھے، اور سوئے ہوا آدمی اچانک اٹھے تو ماشاءاللہ اس کو غصہ ویسے بڑا آتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم میں تجھے 1 سال حدیث نہیں سناؤں گا۔ اب اندر سے کہا، اب اس نے باہر سے آواز دی کہ استاد جی کوئی بات نہیں، آپ میرے استاد ہیں، میں آپ کا شاگرد ہوں، مقتدی ہوں، محبت والا ہوں، چاہنے والا ہوں، اگر آپ 1 سال نہیں سنائیں گے نا تو میں بھی 1 سال نہیں سنوں گا، میں بھی سن کے ہی جاؤں گا۔ سال کاروبار کیا، ماشاءاللہ کو تبلیغی جماعت کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ پورا سال استاد کے دروازے پہ گزارا، اپنا کپڑا بیچتا، اپنی روٹی کھاتا، اپنا کپڑا بچھاتا اور سو جاتا۔ اور یہ روایت کے لفظ ہیں فلما مضت السنہ قال یا شیخ اسمع حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا استاد جی اب تو سال گزر گئے، اب تو حدیث سنا دو۔ تو جن لوگوں کو شوق تھا قرآن اور حدیث کا کہ ایک ایک حدیث کے پیچھے سال سال گزارے، تو پھر اللہ ان کو کیوں نہ روحانیت دیتا۔ تو اصل چیز روحانیت ہے، اللہ تعالی ہمیں روحانیت نصیب فرمائے۔ اور روح کی غذا اللہ کا قرآن ہے اور کملی والے کا فرمان ہے۔ تو
ان چیز علم سے ہی پتہ چلتا ہے کہ سنت کیا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالی ہمارے اس بچے کو اور عزتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ یہ ہمارا بڑا بہترین بچہ ہے، اور ماشاءاللہ تو سارے لوگوں کو کہتا ہے بکلیار صاحب میرے پیر ہیں. میں ویسے واقعی پیر کہتے ہیں بوڑھے آدمی کو، میں ویسے ہی بوڑھا ہو گیا ہوں. تو میں تو اپنے بڑھاپے کی شکایت اللہ کے سامنے کرتا ہوں. تو اس کے لیے کوئی فی الفور میں تحفہ نہ لا سکا، لیکن جو لایا ہوں وہ ماشاءاللہ اچھا ہے کہ میرے مرشد جی نے خطبات فقیر، ان کے ہی خطبات کی ایک ترتیب ہے. تو ماشاءاللہ اس میں جو بہترین کتاب تھی وہ میں اپنے بچے کے لیے لایا ہوں تاکہ یہ پڑھے اور پھر جمعہ پڑھائے. اس میں ماشاءاللہ بڑے عنوانات ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے علم میں بھی، عمل میں بھی، اور تقوی، طہارت، تلاوت، عبادت، تمام چیزوں میں اللہ برکت عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ مولانا مطیع الرحمان صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کو اللہ پاک بہت بہت اجر عظیم عطا فرمائے کہ وہ ہمیں ماشاءاللہ موقع بہ موقع یاد کرتے ہیں. تو حقیقت بات یہی ہے کہ میں دلی طور پر نا جی آپ سب بھائیوں کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ان کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں. اور اکثر لوگ مجھ سے پوچھ لیتے ہیں مولا صاحب آپ کے وہ چھوٹے بھائی ہیں؟ میں کہتا ہوں ہاں میرے چھوٹے بھائی. اللہ تعالیٰ ان میں بھی برکت عطا فرمائے اور کالی پگڑی کی برکت عطا فرمائے. ویسے دیکھو انہیں مینو کیسی کالی پگڑی بن گیا لیکن آپ بن رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملا عمر علی بننی ہے؟ اچھا نہیں جانتی نہیں کدھر انشاءاللہ. کھیچ تھلے ماشاءاللہ بسند المتصل من اے سند ہی ممتاز لکھا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے شاپر جو کاٹ کے دینا پھر شاپر جو پا لے. چلو ہن ساری چیزیں بات ماشاءاللہ جزاک نہیں کسی اور نو موقع دو نا. قاری قاسم صاحب بیٹھے ہیں یہ تقسیم کرنے والے. ماشاءاللہ اللہم زد وما علینا الا البلاغ المبین. دعا بھی فرما دیو. روٹی تو پہلے یا بعد؟ پاک قرآن پاک کی برکت سے ہماری تمام پریشانیاں دور فرما. اللہ پاک ہمارے تمام دکھ دور فرما. اللہ پاک قرآن پاک کی برکت سے مصیبت زدہ مسلمانوں کو مصیبتوں سے نجات عطا فرما. اللہ پاک جتنے کلمہ پڑھنے والے فوت ہو گئے تمام کی مغفرت فرما. اللہ پاک ہمارے ماں باپ، بزرگ، استاد سب کی مغفرت فرما. اللہ پاک یہ تیرے پیارے کی پیاری امت ہے، پوری امت کی مغفرت فرما. اللہ پاک پوری امت کو ہدایت نصیب فرما. اللہ پاک جس طرح تو نے ہوا پانی کو عام کیا، ہدایت کو عام فرما. یا اللہ پاک ہدایت کو عام فرما. یا اللہ پاک ہدایت کو عام فرما. اے میرے مالک ہم نے تیرے نام کی برکت سے یہ کام نہیں چھوڑا. اللہ ہم تیرے نام کی برکت سے اس کام میں چلتے رہے. میرے مالک اپنے فضل و کرم سے ہماری طرف نظر محبت فرما. اللہ ہماری طرف نظر محبت فرما. اللہ ہماری طرف نظر محبت فرما. اللہ ہم پر رحم فرما. اللہ ہم پر کرم فرما. اللہ ہم پر مہربانی فرما. اللہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. یا اللہ تو مہربان ہے، مہربانی والا معاملہ فرما.
اللہ پاک اپنے فضل و کرم والا معاملہ فرما۔ اللہ ہم تیرے در کے سوالی ہیں میرے مالک، تیرا حکم ہے کوئی سوالی تمہارے دروازے پہ آئے تو خالی نہ موڑو۔ اللہ ہم تیرے در کے سوالی ہیں، ہمیں خالی نہ موڑ۔ جو خیر تیرے حبیب نے مانگی وہ ساری نصیب فرما۔ جن شرور سے تیرے حبیب نے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ نصیب فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما، اللہ ہمارے اندر جذبہ جہاد پیدا فرما، اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ اپنے غیب سے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم انسان ہونے کے ناطے کتیا کا بچہ جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، وہ تو انسانوں اور مسلمانوں کے بچے ہیں، ان کی معصوم بچیاں ہیں۔ اللہ ہمارے دل میں بڑا ترس آتا ہے، لیکن تو ترس کھانے والا ہے۔ اللہ ہماری حالت ظاہر پہ ترس فرما، اللہ ہماری حالت ظاہر پہ ترس فرما، اللہ ہماری کمزوری پہ ترس فرما، اللہ ہماری کمزوری پہ ترس فرما۔ کمزوروں پہ ترس کھانا تیری صفت ہے، ہماری کمزوری پر ترس فرما، ہماری بے بسی پر رحم فرما، ہماری بے کسی پر کرم فرما۔ اے میرے مالک اپنے فضل و کرم والا معاملہ فرما۔ تیری ایک نظر کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نظر کی بات ہے۔ اللہ تو اپنی نظر محبت فرما، اللہ تو اپنی نظر محبت فرما۔ علماء کرام کس کس حالات میں یا اللہ تیرے دین کا کام کر رہے ہیں میرے مالک، کہیں یہ دین کمروں میں بند نہ ہو جائے میرے مالک۔ اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے پوری دنیا میں دین کی فضائیں عام فرما، دین کی ہوائیں عام فرما۔ جتنے دینی مدارس ہیں، مساجد ہیں، مراکز ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرما، اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، اللہ پاک حرمین کی حفاظت فرما، اللہ پاک حرمین کی حفاظت فرما، اللہ علماء کرام کی حفاظت فرما، حفاظ کرام کی حفاظت فرما، اہل اسلام کی حفاظت فرما، اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آمين برحمتك۔